اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے اہل ایمان کا طرز عمل پڑھا تھا کہ اہل ایمان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کو مختار کل اور مالک الملک سمجھتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں میں سے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ اہل ایمان دوستی کا تعلق نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر اہل ایمان ہی کا ایک طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کا اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ یہ آیات کچھ خاص عقائد کے تناظر میں نازل ہوئیں۔ قریش مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں تو ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بت بذات خود ہمیں پسند ہیں، بلکہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، تو ہم ان کی پوجا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان قریش کا یہ طرز عمل مذکور ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بت جو ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب مقام دلا دیں۔ گویا ایک اللہ کو اہل مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، خالق کے وجود کے اہل مکہ منکر نہیں تھے، خالق کے وجود کا اقرار کرتے تھے کہ خالق ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، البتہ بتوں کو خالق کے اختیارات میں شریک تصور کرتے تھے۔ تو اہل مکہ بھی، قریش مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار تھے کہ ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔ اسی طرح اس ماحول میں یہودی رہتے تھے، یہود کو بھی یہ گمان تھا، ان کا بھی یہ اصرار تھا کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کی محبت کے دعوے دار یہود بھی تھے۔ اسی طریقے سے نزول قرآن کے وقت وہاں موجود ایک بڑا طبقہ یا ایک نمایاں مذہب عیسائیت تھا۔ عیسائی بھی یہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک ایسے طریقے سے پیدا کیا جس طریقے سے عام طور پر انسان پیدا نہیں ہوتے، ان کی پیدائش کا طریقہ کار غیر معمولی ہے، تو وہ خدا کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو ان کے ساتھ محبت ہے وہ دراصل خدا ہی کی محبت ہے۔ تو گویا کہ قریش ہوں، قریش مکہ مشرکین، یہود ہوں یا عیسائی ہوں، اللہ کی محبت کے دعوے دار سب تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار تعلیم فرما دیا کہ اللہ سے اگر محبت کے تم دعوے دار ہو تو اس کا یہ راستہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور ایسا کرنے والے، ایسے دعوے کرنے والے کو
تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کا دعویٰ مردود ہے، اس کا دعویٰ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ سے تو محبت کرنے کا دعوے دار ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مختلف اقوام جن کا میں نے ذکر کیا، یہ اللہ کی محبت کی دعوے دار تو تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکاری تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کا پول کھول دیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی، اور کوئی قوم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتی، اور کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو گویا کہ پیچھے عقیدہ توحید اس صورت کے آغاز میں اللہ نے بیان فرمایا، اور اس آیت میں مجھے اور آپ کو عقیدہ رسالت کی تعلیم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ جل جلالہ کی محبت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف آپ کا قلبی رجحان ہو جائے، کسی کی طرف آپ کا قلبی میلان ہو جائے، یہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے، اور میلان جب آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسے صرف اپنے محبوب کی ذات نظر آتی ہے، ارد گرد کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے العشق فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، کہ دلوں میں جو عشق ہوتا ہے وہ محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، کہ پھر انسان کو اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب آدمی محبت میں اور آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب انسان کو خود اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، پھر اسے ہر طرف محبوب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی ذات میں فنا کر دے، انسان اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دے کہ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کہ محبت ایک خیالی چیز ہے، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل درکار ہے، کہ جب آپ سنت پر عمل کریں گے اور انسان کی نشست و برخاست میں، اس کے حلیے میں، چلنے پھرنے میں، اس کے رسم و رواج میں سنت ہی سنت نظر آئے تو یہ گویا کہ عملی دلیل ہوتی ہے کہ یہ شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور جو آپ کے وضو کا مائع مستعمل تھا، یعنی جس پانی سے آپ وضو فرما رہے تھے اور وہ استعمال ہو کے نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ کرام اس پانی کو اٹھا کے اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ حبا للہ و رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری محبت سچ اس وقت ثابت ہوگی جب تمہاری زبان سے سچ نکلے گا، جب تم سچ بولنے کے عادی بنو گے، اور جب تم اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دو گے، اور جب تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ یعنی محبت کا دعویٰ رکھنا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب انسان سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، امانت میں خیانت نہ کرے اور پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا، کہ سنت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فقر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسا آتا ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے اپنے منتہا کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی سیلاب بہتا ہے نا،
اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے، جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہے پانی، تو فقر اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مال کو جمع کرنا، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا کہ مال آتا رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹاتے رہے، لوگوں میں بانٹتے رہے، تقسیم کرتے رہے، اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑتے تھے، اور اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ میرے گھر میں مال کے نام پر کوئی چیز باقی رہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا، جو پیغمبر کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ان میں جھلکتا تھا۔ تو بہرحال میں اور آپ کمزور ہیں، اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ آئے اور وہ سب انسان کیا کر دے، تقسیم کر دے۔ اگر اتنا کیا جائے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے، جتنا انسان سے ہو سکے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے، دین پہ عمل کرے، سنتوں پہ عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرز عمل یا بس اتنی سی جد و جہد پر مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں شمار کر لے گا، ہماری طبعی کمزوریوں کے پیش نظر۔ لیکن کم از کم انسان سنت پر عمل کرنے کا آغاز تو کرے، اپنے حلیے سے آغاز کرے، لباس سے آغاز کرے، اٹھنے بیٹھنے سے آغاز کرے، اپنے رویے میں تبدیلی لائے، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، گفتگو اسی طریقے سے کرے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ محبت کا تصور ہے کہ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طریقے سے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، آپ کی اتباع ہو۔ یہ بندے کی طرف سے محبت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے رحمت کے دائرے میں لے لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ہیں بشری کمزوریوں کے پیش نظر، اللہ جل جلالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی یہ یہود ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو دور کی بات ہے، ایمان رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا رد ہو گیا کہ تمہارا یہ محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دائرے میں نہ آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو۔ اب اللہ نے بڑے واشگاف انداز سے اپنے تک رسائی کا راستہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ جل جلالہ تک رسائی حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس لیے کسی امام کا مشہور قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہر وہ شخص کامیاب ہوا جو ان کی کشتی میں سوار ہوا، اور ہر وہ شخص غرق ہوا جو ان کی کشتی سے رہ گیا۔ تو اس دور میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو شخص سنت پہ عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص سنت سے محروم رہ جائے گا وہ ناکامی سے دوچار ہوگا، خواہ دنیا میں وہ آپ کو کتنے ہی بڑے منصب پہ نظر آتا ہو۔ یہ مناصب تو ظاہری ہے نا، اصل عزت تو کیا ہے؟ جو اللہ جل جلالہ کے ہاں ہے۔ تو فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔
قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر منہ موڑو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں اللہ جل جلالہ نے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ منافقین یہ کہنے لگ گئے تھے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تو العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اسی طریقے سے جیسے عیسائی کرتے ہیں۔ تو اس آیت نے ان کے اس شبے کو دور کر دیا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے کہ اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کو لامحدود بنا کر پیش کیا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، لامحدود طریقے سے کرو، جس قدر تم سے ہو سکے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ علماء کرام نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پیغمبر کے لیے عصمت ہے۔ معصوم کا مطلب ہر قسم کی لغزش سے، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہونا۔ تو پیغمبر کے معصوم ہونے کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ چونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اس میں کوئی تحدید نہیں فرمائی، بلکہ لامحدود طریقے سے ہمیں حکم دیا کہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک مکمل حیات ہے جو ہر قسم کی لغزش سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت اسی کی جاتی ہے جو ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہو اور ایک مکمل چیز ہو۔ جب معیار ہے تو معیار مکمل ہوا کرتا ہے، اسی لیے پیغمبر کے لیے عصمت کو ثابت کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی ذات ہمیشہ معصوم ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر روگردانی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پیغمبر کی محبت سے روگردانی کو کفر کہا گیا۔ اب پیغمبر کی محبت سے روگردانی دو طرح سے ہوگی، ایک تو یہ کہ کوئی صراحتاً انکار کرے، صراحتاً انکار کرنے والا ظاہر ہے کہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، وہ تو صراحتاً کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص صراحتاً تو انکار نہیں کرتا البتہ عمل نہیں کرتا، تو پھر یہاں کفر سے مراد عملی طور پر ناشکری ہوگی، جسے کفران نعمت کہتے ہیں نا۔ کفران نعمت بھی تو کفر سے نکلا ہے، نعمت کا انکار۔ تو اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہم پر جو عظیم نعمت فرمائی ہے، پیغمبر کی سنت پر عمل نہ کر کے گویا ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اور ایسے ناشکری کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ کی محبت نہیں ہے، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر گناہوں کی معافی بھی نہیں ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ رہنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اس میں عیسائیوں کے ان شبہات کا بھی رد ہو گیا جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہیں، اگر پیغمبر ہیں تو صرف عرب کے ہیں، باقی دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے واشگاف انداز میں اعلان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کرنا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفى بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے آدم و نوحا آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ نے
آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ ذریتاً، یہ ایک ایسی نسل تھی، بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھی، ایک دوسرے میں سے تھی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل شجرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کی اولاد میں سے تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ صفوتن سے ہے چن لینا، چنیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو۔ آدم علیہ السلام سے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات مختلف پیدا کی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن اپنی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منتخب کیا، اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اس لیے یہاں ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ جب تمام انسانیت ان سے ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام سے تھے۔ میں نے عرض کیا 3 قسم کی مخلوقات، فرشتے، انسان اور جنات۔ فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے ہوا سے پیدا کیا، اور چونکہ ان میں ہوا میں اڑنے کی طاقت ہے، ہوا میں اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، اور عرش کو بھی اٹھانے کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور ہوا میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں اڑا کے لے جاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے ہوا سے پیدا کی، اور کچھ حضرات کی رائے ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے دونوں آراء میں تطبیق یوں دی ہے کہ ان کے ابدان تو ہوا سے بنے ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے، وہ نور کی ہے۔ یہ تو فرشتوں کی تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات میں جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں۔ شیاطین بھی دراصل کون ہے؟ جنات۔ انسان یا تو خلیفہ بنے گا اور یا پھر درندوں سے بھی بدتر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں جرائم کے ایسے ایسے واقعات کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ایسے ایسے جرائم ہمارے سامنے اخبارات میں آتے ہیں کہ شاید جنگل کے درندوں میں بھی ان کی مثال نہ ہو۔ تو وہ یہی بات ہے کہ انسان یا تو خلیفہ ہوگا، اور یا پھر جب اپنے منصب سے اترے گا تو زوال کے گڑھوں میں گرتا گرتا درندوں سے بھی بدترین ثابت ہوگا۔ تو اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، انسان کو چنا، اور انسانوں میں سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ تو پہلے ان کا ذکر ہوا کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ایک دین پہ تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، تو عذاب بھی نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک تو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ جو نبی مستقل شریعت لے کر آتا ہے، ایک مستقل قانون لے کر آتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انبیاء میں سے صاحب شریعت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پر حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں پہلی مرتبہ عذاب آیا، منکرین کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اور اب اس کے بعد جو کائنات آئی، جو لوگ پیدا ہوئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی۔ نوح علیہ السلام خود آدم علیہ السلام کی اولاد، اور آگے جتنی انسانیت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے، اور 72 کے قریب ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ ٹوٹل 80 کے قریب لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور غرق ہونے سے بچ گئے۔ ان کے علاوہ دنیا کا ہر انسان ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو گویا آنے والی نسل ساری ان کی تھی۔ 3 ان کے بیٹے تھے، سام، حام اور یافث۔ کنعان چوتھا بیٹا تھا، وہ چونکہ منکر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ عذاب کی نظر ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اور یہ 3 جو تھے ان کو اللہ نے ان کے ایمان کی برکت سے محفوظ فرمایا، اور آگے آنے والی ساری نسل حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو نوح علیہ السلام ایک تو پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ انسانیت کے جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد بھی حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو ان کا ذکر فرمایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، جن سے اللہ نے تمام انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے تیسرے نمبر پہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا۔ آگے ہے وآل عمران، عمران کی آل۔ عمران نام کے دو مقدس شخصیات گزری ہیں، ایک عمران بن یسہر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور دوسرے تھے عمران بن آثام جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، حضرت عمران۔ اور یہ دو مقدس شخصیات تھیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 1800 برس کا وقفہ ہے، کہ حضرت عمران جو حضرت موسیٰ کے والد تھے وہ گزرے، اور ان کے 1800 سال بعد، اور ایک روایت کے مطابق 1080 سال کے بعد حضرت عمران آئے جو حضرت مریم کے والد تھے۔ اور یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران، ان کی آل کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ حضرت عمران یہ انتہائی نیک اور مقدس برگزیدہ شخصیت تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آل عمران کا ذکر اس لیے کیا تاکہ عیسائیوں کا جو ایک شبہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں لہٰذا وہ کیا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل ابراہیم میں کیسے تھے؟ اس طریقے سے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم وہ بیٹی ہیں کس کی؟ حضرت عمران کی، اور حضرت عمران کا سلسلہ نسب جا کے جڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کس میں سے تھے؟ آل ابراہیم میں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ آل عمران بھی آل ابراہیم میں سے تھی۔ آل ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کہ تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں، وہ کیسے بغیر باپ کے ہیں؟ یہ سارے ان کے آباء و اجداد ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت مریم کی شوہر نہیں تھے یا حضرت عیسیٰ کے براہ راست والد نہیں تھے، تو اس کا ذکر آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کا مطلب اللہ کا بیٹا ہونا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، ان کو پھر کیا کہا جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ وہ آل عمران میں سے تھے، آل عمران آل ابراہیم میں سے تھے۔ تو ان کا سلسلہ نسب جا کر کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ گویا کہ پورا سلسلہ نسب اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے منتخب کیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ ذریتاً یہ ایک نسل تھی، بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھی۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی ان تمام حضرات کا مشن ایک تھا، طریقہ کار ایک تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آگے اللہ جل جلالہ حضرت مریم علیہ ولادت کا واقعہ نقل کرتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں، تو حضرت مریم کا پورا جو ایک مختصر سوانح حیات سمجھ لیجئے وہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ دیکھیے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، ربی اے میرے رب، انی نذرت لکا کہ میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی کہ جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد ہوگا۔
انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی۔ محررن تحریر سے، تحریر کہتے ہیں آزادی کو، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیاوی کام کاج میں نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ فتقبل منی، پس اس کو مجھ سے قبول فرمائیے، میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ حضرت عمران جو حضرت مریم کی والد تھے، یہ ان کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ نقل ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی، ان کے والدین بڑھاپے کی سرحدات میں تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مریم کی والدہ جن کا نام حنہ تھا، انہوں نے کسی درخت پر ایک پرندے کو دیکھا، چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی، تو ان کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، یہ نعمت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت دی، اور جب انہیں احساس ہوا کہ میں امید سے ہوں تو انہوں نے یہ نظر کی، یہ نظر مانی کہ میرا یہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کسی لڑکے کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بچے کو چھوٹی عمر میں بیت المقدس میں چھوڑا جاتا تھا، وہاں اس کی پرورش ہوتی تھی، اور جس وقت وہ بالغ ہوتا تھا تو اس کے سامنے اختیار رکھا جاتا تھا کہ تم چاہو تو بیت المقدس میں ہی رہو اور چاہو تو یہ ترک کر کے دنیاوی زندگی اختیار کر لو جس طرح عام لوگ رہتے ہیں۔ اگر اس موقع پر وہ بیت المقدس میں ہی رہنا پسند کرتا تو پھر اسے ساری عمر یہی گزارنی ہوتی تھی، پھر دوبارہ اس کے لیے اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک خاص طریقہ کار تھا۔ تو حضرت حنہ نے یہی نظر مانی کہ جو مجھے اللہ اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو وقف کروں گی، کیونکہ یہ کام بیٹے سے لیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس نظر کو بیٹے کی ولادت کے لیے وسیلہ بنایا تھا کہ میں یہ نظر مانتی ہوں شاید اس نظر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو کیا کروں گی، وقف کروں گی۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے نظر کو مطلق چھوڑا تھا کہ جو بھی ہو اگر بیٹا ہو گیا تو اس کو بیت المقدس کے لیے کیا کیا جائے گا، وقف کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ماننا، نیاز ماننا جائز ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے نام پر ہو۔ نظر مانی جا سکتی ہے، نیک کام کی ہونی چاہیے اور اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، جیسے حضرت مریم نے یہاں ایک نیک کام کی نظر مانی اور اللہ کے نام کی مانی کہ جو بچہ ہوگا میں اسے وقف کر دوں گی کہ وہ کیا ہو، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے محرر بناؤں گی، یعنی ہر کام سے آزاد کر کے آپ کے لیے وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، میری اس نظر کو قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہر چیز کا علم رکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ فلما وضعتھا، پھر جب انہوں نے لڑکی کو جنا، قالت تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذھا بک، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جب ولادت ہوئی تو اللہ کی شان کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب جو کام لڑکے سے لیا جا سکتا تھا کہ وہ بیت المقدس میں رہے، اس کی خدمت کرے اور اس کو بیت المقدس کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی سے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں رواج بھی یہی تھا
کہ لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ حضرت حنہ حسرت کرنے لگیں کہ یا اللہ یہ تو میں نے لڑکی کو جن دیا ہے، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب علم تھا جو اس نے جنا ہے۔ یہاں وضعت کی دو قراتیں ہیں، ایک تو اس کو وضعت پڑھا گیا، واللہ اعلم بما وضعت، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو میں نے جنا ہے۔ تو اگر یہ قرات لی جائے، یہ ترجمہ لی جائے، تو یہ حضرت مریم ہی کا قول ہوگا کہ انہوں نے شروع میں حسرت سے کہا کہ یا اللہ یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اب چونکہ اس میں ایک شائبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، تو یہ تم اللہ کو خبر دے رہی ہو، تو اس شعبے کو فوراً ختم کر دیا اگلے جملے سے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو مجھ سے پیدا ہوا، یہ تو میں صرف حسرت کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ لیکن جو قرات ہماری ہے عام طور پر واللہ اعلم بما وضعت، تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ما وضعت کہہ کر پیدا ہونے والی بچی کی تعظیم بیان کی گئی ہے، کہ وہ تو کہہ رہی ہیں حسرت کر کے کہ میرے ہاں تو لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، حالانکہ یہ لڑکی اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے اس کی عظمتوں کو، اور ان کی والدہ اس کی عظمتوں اور رفعتوں سے ناواقف ہے۔ یہاں خوب سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ جو حسرت سے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اس حسرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ لڑکی کی ولادت کی وجہ سے حسرت ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچی کی ولادت پر حسرت ہوتی ہے کہ کاش بیٹا پیدا ہوتا، بلکہ اس حسرت کے پیچھے ایک خاص وہ پس منظر تھا کہ انہوں نے چونکہ بیت المقدس کی خدمت کروانی تھی اور وہ لڑکے سے ہی ہو سکتی تھی، تو اس لیے ان کی زبان سے بطور حسرت کے یہ جملہ نکلا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کی جو عظمتیں ہیں وہ اللہ خوب جانتا ہے، گویا یہ لڑکی لڑکوں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں لڑکے سے مراد وہ لڑکا ہے جو حضرت حنہ کے ذہن میں تھا، ان کے ذہن میں تھا نا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، تو ان کے ذہن میں جس لڑکے کا خیال تھا، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ ان کے ذہن میں موجود اس لڑکے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اب یہ بھی حضرت مریم کی عظمت پر دلیل ہے کہ پہلے اللہ نے کہا کہ جو پیدا ہوئی، جو بچی پیدا ہوئی ہے، جو کچھ پیدا ہوا ہے، اس کی عظمت کو اللہ ہی جانتا ہے، ماں اس سے بے خبر ہے، اور آگے فرمایا گیا کہ جس لڑکے کی ان کو طلب تھی، جو ان کے ذہن میں تھا، اس سے یہ پیدا ہونے والی لڑکی مختلف ہے، اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمران اپنی اہلیہ کے امید سے ہونے کے بعد انتقال فرما گئے تھے، گویا حضرت مریم ابھی والدہ کے پیٹ میں تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اس لیے والدہ نے ان کا نام رکھا، ورنہ عام طور پر والد نام رکھا کرتا ہے۔ تو حضرت حنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کہتے ہیں عابدہ کو، عبادت کرنے والی کو۔ حضرت مریم سے چونکہ آگے بیت المقدس کی عبادت، بیت المقدس میں عبادت کا کام لینا تھا، تو ان کا نام بھی ایسا ہی رکھا جس میں عبادت گزاری کا مفہوم تھا، مریم۔ مریم کا مطلب عابدہ، عبادت گزار خاتون، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ والدہ بھی نام رکھ سکتی ہے۔ نام رکھنے میں جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، جو آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ صبح آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ رات کو ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے، تو فوری طور پہ نام رکھا گیا۔ اسی طرح حضرات حسنین جب پیدا ہوئے، حضرت حسن حضرت حسین، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی خبر سن کر تشریف لائے تو حضرت حسن کا نام وہی حسن رکھا، اور جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ تشریف لائے تو آپ نے وہیں اس کا نام حسین رکھا۔ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے اسی موقع پہ اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے ثابت ہے۔ لیکن اگر نام کو مؤخر کیا جائے، سوچ تو لیا جائے لیکن اس کو پختہ 7ویں دن کیا جائے، جیسے 7ویں دن لوگ نام رکھتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں، تو وہ بھی ایک دینی طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال نام پہلے رکھ دیا جائے یا 7ویں دن رکھ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے کچوکر لگاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیختا ہے، اور 2 شخصیات کو یہ کچوکر نہیں لگا، ایک حضرت مریم اور ایک ان کی اولاد کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور یہ حضرت حنہ کی اس دعا کی برکت تھی کہ یا اللہ میں اپنے بچے، یہ جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کے بارے میں اگر والدین کو سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے تو وہ شیطان سے حفاظت کی ہونی چاہیے، کہ میری اولاد کیا ہو، شیطان سے محفوظ رہے۔ کی سب سے عظیم نعمت وہ نیک اولاد کا ہونا ہے، کہ انسان کی اولاد نیک ہو۔ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اللہ کی کوئی اور نعمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ تو انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے حملوں سے آپ کی حفاظت میں دیتی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، چنانچہ اس کے رب نے اس کو بطریق احسن قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قال یا مریم، انہوں نے پوچھا اے مریم، انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت، وہ بولی، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دعا کی کہ ایک تو نظر مانی، اور پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو محفوظ رکھیے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے باوجود یہ کہ وہ لڑکی تھی لیکن اللہ نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، تو اللہ نے اس کو اچھے طریقے سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم وہ عام بچوں سے بڑی تیزی کے ساتھ پرورش پاتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرورش بڑی تیزی کے ساتھ فرمائی، عام بچوں سے مختلف پرورش فرمائی۔ اور جب حضرت مریم نے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑا تو حضرت حنہ ان کو لے کر بیت المقدس میں آئیں۔ اب جو بیت المقدس کے احبار تھے، وہاں جو عیسائیوں کے عبادت گزار حضرات تھے، ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے۔ بیت المقدس کی خدمت آگے جا کر کرنی تھی، لیکن اس وقت تک پہنچنے کے لیے ان کی کفالت ہونی تھی، پرورش ہونی تھی۔ اور چونکہ ان کے والد، حضرت مریم کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، ایک بڑے مذہبی اور مقدس شخصیت کی صاحبزادی تھی، تو بیت المقدس میں موجود ہر عبادت گزار شخص تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ میری کفالت میں آئے۔ وہاں حضرت زکریا بھی تھے جن کا یہاں ذکر ہے۔ حضرت زکریا پیغمبر بھی تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم کی والدہ کی بہن ان کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کفالت کرنے کا حق تو مجھے زیادہ ہے، میں اس کا خالو بھی ہوا۔ لیکن تو آگے اگلے رکوع میں آئے گا کہ پھر حضرت مریم کی کفالت کرنے کے لیے ان تمام حضرات میں قرعہ اندازی کا طریقہ کار مقرر ہوا کہ قرعہ کر لیتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلے گا وہ حضرت مریم کا کفیل بن جائے۔ اور قرعہ کا طریقہ یہ اختیار کیا انہوں نے کہ جس قلم سے وہ تورات لکھا کرتے تھے،
اپنے وہ قلم اٹھا کر نہر میں ڈالے، اور یہ طے ہوا کہ جس کا قلم نہ ڈوبے، پانی کے اوپر ہی رہے، وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی کے الٹے رخ، یعنی پانی کے بہاؤ کی الٹی سائیڈ پہ آئے، یعنی پانی اگر اس طرف جا رہا ہے تو قلم بجائے ادھر جانے کے واپس آ جائے، تو یہ ایک عجیب بات ہوگی، خلاف واقعہ، خلاف معمول بات ہوگی، غیر معمولی بات ہوگی، تو اس کو حق ہوگا کہ وہ مریم کی کفالت کرے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طریقے سے اپنے قلم ڈبوئے، تو کئی مرتبہ قرعہ ہوا، اور ہر مرتبہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر حضرت مریم کی کفالت فرمائی، تو اپنے خالوں کی کفالت میں گئیں، چونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ سیرت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد کے موقع پہ شہید ہوئے، ان کی صاحبزادی، غالباً امامہ نام تھا ان کا، حضرت امامہ، تو ان کی صاحبزادی کی پرورش کا معاملہ درپیش تھا کہ کون پرورش کرے۔ حضرت زید دعوے دار تھے کہ میں پرورش کروں گا، ان کی دلیل یہ تھی کہ میں حضرت حمزہ کا مواخاتی بھائی ہوں، میرے ساتھ ان کی مواخات ہوئی تھی۔ حضرت علی بھی دعوے دار تھے کہ میں ان کی پرورش کروں گا کیونکہ میری قرابت دار ہیں، حضرت حمزہ میرے چچا تھے، میری چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر بھی ان کی پرورش کے دعوے دار تھے، اور حضرت جعفر کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان کی اہلیہ حضرت حمزہ کی اہلیہ کی بہن تھی، گویا کہ وہ ان کے خالو تھے اس بچی کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ اس بچی کی پرورش حضرت جعفر کریں گے، کیونکہ خالہ بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری سر انجام دی، اور کفالت اس طریقے سے کی کہ ان کے لیے بیت المقدس کے درمیان میں نسبتاً ایک اونچا کمرہ بنایا، جس میں سیڑھیاں چڑھ کے جایا جاتا تھا، جس کو یہاں آیت میں محراب کہا گیا ہے، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس محراب میں آتے تو حضرت مریم کے پاس رزق موجود ہوتا تھا۔ اب محراب سے کیا مراد ہے؟ محراب کا مطلب ہوتا ہے شرف والی مجلس، بیٹھنے کی ایسی جگہ، رہنے کی ایسی جگہ جو کہ کیا ہو، عزت والی ہو، دیگر مجلس سے کیا ہو، تھوڑی سی مختلف، اسے محراب کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں ان کی جو عبادت گاہ ہوتی تھی اسے محراب کہا جاتا تھا۔ ان کے ہاں اس چیز کا بھی تصور تھا کہ کوئی قبہ نما تھوڑا سا بلند کمرہ بنا لیا جاتا تھا، جس میں جانے کے لیے چند سیڑھیاں درکار ہوتی تھیں، اسے محراب کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعض روایات میں بھی محراب کا ذکر ہے۔ مسلمانوں میں محراب کا مطلب قبلے کی دیوار ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو امام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی، جہاں سے قبلہ رخ طے ہوتا تھا، تو اس کو مسلمانوں کی اولین تاریخ میں محراب کہا جاتا تھا۔ یہ جو محراب کا مخصوص تصور ہے کہ یہ جو گول ایک کمرہ سا بنایا جاتا ہے مساجد میں، اس خاص طرز کا آغاز مسلمانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر جب فرمائی تو انہوں نے محراب کے اس طریقہ کار کو اختیار فرمایا، جو اب مسلمانوں میں عام ہے، اور ایک اعتبار سے اس مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے محراب بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ محراب سے مراد حضرت مریم کی عبادت گاہ تھی۔ بہرحال کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، محراب سے مراد عبادت گاہ، جب بھی ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ حضرت مریم کا یہ امتیاز تھا کہ ان کے پاس اپنی اس عبادت گاہ میں ہر وقت بے موسمی پھل ہوتے تھے۔ پھل بھی ہیں، بے موسمی ہیں، جن کا وہاں اس ماحول میں فی الحال وجود ہی نہیں ہے، جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالی حضرت مریم کو ان کی عبادت گاہ میں فراہم کرتا تھا۔ تو اس سے ایک نکتہ نکلتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے دین کی خدمت کرے۔ تو حضرت مریم کے پاس بغیر بے موسمی پھل ہوتے تھے، اور اسی سے علماء کرام نے اولیاء اللہ کی کرامات پر بھی استدلال کیا ہے۔ جو خلاف عادت واقعہ پیغمبر کے ہاتھ سے سرزد ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مختلف معجزات صادر ہوئے، آپ علیہ السلام کی انگشت مبارکہ سے چاند دو ٹکڑے ہوا میں، اور بھی مختلف معجزات ہیں جو سیرت میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے ہیں۔ تو معجزے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خلاف عادت واقعات جو پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو، جو عام طور پر لوگ ایسے واقعے سے لا علم ہو، کوئی سبب اس کا نہ ہو، اور پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ اور ایسا ہی خلاف عادت واقعہ اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ معجزے کا لفظ خاص ہے پیغمبر کے ساتھ، اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو اس قسم کے واقعات کا صدور ہوتا ہے ان کو کرامات کہتے ہیں۔ تو حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں، نبیہ نہیں تھیں، اللہ نے جو بھی انبیاء بھیجے ہیں مردوں میں سے بھیجے ہیں۔ حضرت مریم خاتون تھیں، اللہ کی نیک برگزیدہ صدیقہ خاتون تھیں، اور ان کے ہاتھ پر یہ خلاف عادت واقعہ ظاہر ہوا کہ بے موسمی پھل بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کے پاس موجود تھے، تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ تو اسی سے امت مسلمہ، علماء کرام اولیاء اللہ کے لیے کرامات کا صدور مانتے ہیں کہ اگر کسی ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت واقعہ ظاہر ہو جائے تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ امت میں ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں دین کو راسخ کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر کوئی ایسا واقعہ ظاہر کر دیتا ہے جو عام طور پر اس ماحول میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے واقعات آپ بے شمار پڑھتے ہیں، اللہ نے بڑے بڑے اولیاء کے ہاتھ پر بڑے بڑے کرامات کو ظاہر فرمایا۔ تو یاد رکھیے کرامات کا انکار بھی درست نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کرامات گھڑ گھڑ کر بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ سرے سے کرامات کا انکار کر دیں، کیوں کریں جب قرآن کریم میں اس کا وجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کریں، وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اولیاء کی طرف ایسے ایسے واقعات کو منسوب کرتے ہیں جو انبیاء کی طرف بھی جن کی نسبت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ دو انتہائیں ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ کرامت برحق ہے، ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اسی کرامت کو بیان کیا جائے جس کا وقوع واقعتاً ہو یا کسی صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچی ہو، اسی کو آگے بیان کیا جائے۔ تو حضرت مریم کے پاس یہ بے موسمی پھل ہوتے تھے۔ اب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ باوجود یہ کہ حضرت زکریا پیغمبر تھے، لیکن انہیں حیرت ہوئی، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے۔ پیغمبر کے علوم کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن علم وہی ہوتا ہے پیغمبر کے پاس جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے، بغیر ظاہری اسباب کے ان کو رزق دے رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو سیدہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان ابھی تو کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پڑوس کی جانب سے ان کے پاس 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک آدھا ٹکڑا بطور ہدیے کے آیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے وہ کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ نے یہی جواب دیا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ اور اس میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ تھوڑا سا کھانا تھا، وہ حضور علیہ السلام نے بھی کھایا، حضرت فاطمہ نے بھی کھایا، حضرت علی نے بھی کھایا، حضرات حسنین کریمین نے بھی کھایا، اور پھر بھی بچ گیا تو پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری نسبت بھی مریم کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے بھی کہا تھا ہوا من عند اللہ، اور تم نے بھی کہا ہوا من عند اللہ، اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ اتنے سارے لوگوں نے کھا لی۔ تو ہمیشہ رزق کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، خواہ وہ آپ خود کما کے لا رہے ہیں، لیکن یہ مت کہیے کہ میں کما کے لایا ہوں، بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔
جب آپ اس کے نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. انك سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل ہیں اور بے موسمی پھل ہیں، اور حضرت زکریا اس وقت بڑھاپے کی حدود کو چھو رہے تھے، بوڑھے تھے، بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بیوی ان کی بانجھ تھی، یعنی اولاد کا کوئی ظاہری سبب نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل ہیں جو اللہ دے رہا ہے، تو جب اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. اگرچہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن جو خدا بغیر ظاہری اسباب کے مریم تک پھل پہنچا رہا ہے، وہی رب مجھے بغیر ظاہری اسباب کے اولاد دے سکتا ہے. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ مجھے اپنے خاص اپنی عطا سے نیک اولاد عطا فرما. جہاں حضرت مریم کے ہاں انہوں نے کرامت دیکھی تو وہیں حضرت زکریا نے دعا کی. اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جس جگہ پہ کرامت کا صدور ہو وہ مقام باعث برکت ہوتا ہے، اور اس جگہ پر اگر دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں. گویا آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو کسی اللہ کے نیک بندے کا مسکن رہی ہے، کوئی خانقاہ ہے، کوئی کمرہ ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بزرگ نے چلہ کاٹا ہے، چلہ گاہیں مشہور ہیں اولیاء اللہ کی، یا کسی ولی کی جائے قیام ہے، یا کسی ولی کا مزار ہے، اور آپ وہاں حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو امید رکھنی چاہیے کہ دیگر مقامات پر دعا کرنے کی بنسبت یہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا، بشرطے کہ دعا کس سے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جائے. جیسے حضرت زکریا کا اسوہ آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل ہیں اور وہاں انہوں نے وہ کرامت دیکھی، تو اسی موقع پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی. دعا کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ سے کی. تو گویا آپ کسی بزرگ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، مسنون طریقے سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو پھر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ اس مقام پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان رحمتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے گا. اب اس میں بھی ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط ہوتی ہے، لوگ اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور لوگ وہاں جا کے خاص ولی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ مانگا اللہ جل جلالہ کی ذات سے جائے، کیونکہ جو اس ولی کی جو قیام گاہ ہے، جس ولی کی بھی قیام گاہ ہے یا جس ولی کا بھی مرقد ہے، وہ خود اللہ سے مانگتا رہا ہے، وہ خود اللہ کا محتاج رہا ہے. تو آپ کیسے اس سے مانگ سکتے ہیں؟ مانگنا اللہ سے ہے، ہاں اس کا آپ اس برکت کا جو اس جگہ پہ برس رہی ہے، اس برکت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیا قال؟ انہوں نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، چنانچہ فرشتوں نے انہیں ندا دی، فرشتوں نے انہیں آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑے تھے. يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا آواز دی؟ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو کس شان سے پیدا ہوں گے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیداً، لوگوں کے پیشوا ہوں گے. وحصوراً، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوں گے. ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار راست بازوں میں سے ہوگا. انہوں نے وہاں دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب ایک موقع پر وہ اپنے عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں بشارت دی بیٹے کی ولادت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ولادت ایک قسم کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی خوشخبری دی جاتی ہے.
یہ ایک خوشخبری ہوتی ہے انسان کے لیے. تو فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور بیٹا ایسا ہوگا جو ان صفات کا حامل ہوگا. پہلی صفت کیا ہوگی؟ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، کلمت اللہ کا تصدیق کنندہ ہوگا. کلمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہیں کلمت اللہ کہا جاتا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے. یحییٰ علیہ السلام یہ 6 ماہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. وہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا. حضرت یحییٰ کچھ ماہ بڑے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے. تو یہ ان کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ وَسَيِّدًا، پیشوا ہوں گے لوگوں کے. جب پیغمبر ہیں تو پیشوا ہیں. وَحَسُورًا، حسور کہتے ہیں ایسی ذات کو جو باوجود صحت مند ہونے کے خواتین کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں، عبادات میں اتنے مستغرق ہوں، عبادات میں اتنے مشغول ہوں کہ خواتین کی طرف ان کا میلان نہ ہو. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ساری عمر نکاح نہیں فرمایا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا. ویسے نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا تھا، اور باوجود نکاح پر قدرت رکھنے کے انہوں نے اپنے آپ کو عبادات کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اب گویا میرے اور آپ کے سامنے انبیاء کی دونوں جہتیں ہیں. دیگر انبیاء کرام کی جو اجتماعی سنت ہے وہ نکاح ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سنت نکاح نہ کرنا ہے. اب اگر کوئی شخص دیگر تمام انبیاء کی سنت کو لیتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ میں نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، میری خواہشات مجھے غلط راستے کی طرف نہیں لے کے جائیں گی، اور وہ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ نکاح نہیں کرتا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت یحییٰ کی سنت. بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار راست بازوں میں سے ہوگا.